اللهم صل على محمد وآل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صلوات عليه محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ تمام مومنین مومنات کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا اور ان بابرکت ایام کا کہ ہم نے جس کام کو شروع کیا ہے اس کے صدقے میں ہمیں اپنے تقوی کے نزدیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری گفتگو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات اور ان کی زندگی سے متعلق چل رہی تھی اور اس میں ہمارا جو سلسلہ کلام تھا وہ یہاں تک پہنچا تھا کہ جب ابرہہ نے حملہ کیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا وقت ہم دیکھتے ہیں تو وہ حملہ اور پیدائش کا سال تقریباً ایک ہی ہے. 55 دن کا فاصلہ ہے اس حملے میں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں. اور پچھلی دفعہ آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم وہ واقعات اور وہ حادثات آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جو کسی بھی رسول یا کسی بھی نبی کی پیدائش سے پہلے یا اس کی پیدائش کے وقت یا اس کی پیدائش کے بعد پیش آتے ہیں. ان واقعات کو ہم تاریخ میں اگر دیکھیں، ہم حدیث کی زبان میں دیکھیں یا ہم کلامی زبان میں جس زبان میں بھی دیکھیں تو ایک خاص لفظ سے یاد کیا جاتا ہے اور اس لفظ کو ارحاسات کہا جاتا ہے. سواد کے ساتھ آتا ہے ارحاسات. ارحاسات ایسے فوق العادہ خارق العادہ واقعات کو کہا جاتا ہے کہ جو معجزہ یا کرامت نہیں ہوتے لیکن ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا ان کو دیکھ کر ایک دفعہ سوچنے میں مجبور ہو جاتی ہے کہ یہ واقعہ جو پیش آیا ہے اس کی وجہ کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کچھ ایسے واقعات پیش آئے، کچھ ان کی ولادت کے وقت واقعات پیش آئے اور کچھ واقعات ان کے بعثت سے پہلے کے جو ایام تھے ان میں پیش آئے. تمام انبیاء سے پہلے اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیں تو جو مشہور واقعہ وہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تمام بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا اور تمام بچیوں کو جو ہے وہ قمیض بنایا جا رہا تھا. تو اس زمانے میں حضرت موسیٰ کی والدہ کو ایک الہام کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے وحی کی. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیں ان کی پیدائش ایک خارق العادہ طریقے سے پیش آئی. یا سوکھے درخت کا جو ہے وہ ہرا ہو جانا حضرت مریم کے لیے اور مختلف آسمان سے پھلوں کا نازل ہونا، مختلف طرح کے واقعات پیش ہیں. لیکن خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے جو علماء بیان کرتے ہیں ارحاسات میں سے پہلا واقعہ جو آپ کی پیدائش سے پہلے واقع ہوا وہ خود ابرہہ کے لشکر کا جو ہے وہ فنا ہونا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ابرہہ کے لشکر کو شکست دی، خانہ کعبہ کی حفاظت کی. لیکن ہم ان واقعات سے ہٹتے ہوئے اس طرف آتے ہیں کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد واقعات جو پیش آئے ان میں جو سب سے پہلا واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک نور کا ساطر ہونا تھا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو کہتے ہیں کہ اس وقت جو لوگ وہاں مکہ میں قریش میں موجود تھے انہوں نے دیکھا جو لوگ کیونکہ بعض لوگ تھے جن کے پاس گھر اس طرح کے تھے کہ جن کی نہیں ہوتی تھی یا جس طرح زندگی گزارتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر ایک خاص نور ہے جو مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا ہے. اور بعد میں جو اطلاعات ان کو ملی کہ کسرا کے محل تک جو شام میں موجود تھا وہاں کے جو محل تھے ان محلوں تک اس نور کو دیکھا گیا. یعنی ایک نور ساطر ہوا اس گھر سے جہاں پہ بی بی آمنہ موجود تھی اور اس نور کے ساطر ہونا تھا کہ تمام دنیا نے تقریباً اس دنیا سے مراد جب ہم کہتے ہیں دنیا نے تو اس اطراف میں جو دنیا موجود تھی عرب کے اطراف میں جس کو عرب جانتے تھے، یمن ہو گیا شام ہو گیا، وہاں کے لوگوں نے اس نور کو دیکھا. اس کے علاوہ ایران میں ایک آتش کدہ تھا جہاں پہ 1000 سال سے تقریباً جو آتش پرست تھے ان کی جو ہے وہ آگ انہوں نے اپنے آتش خانے کے اندر روشن کی ہوئی تھی جو 1000 سال سے بجھی نہیں تھی. کہتے ہیں کہ 1000 سال کے بعد اس وقت یہ آگ جو ہے وہ بجھ گئی. یہ واقعات جو ہے تاریخ میں مختلف طریقوں سے نقل ہوئے، میں خلاصہ اس کا بیان کر رہا ہوں. اس کے علاوہ
کہتے ہیں کہ ایک دریاچے تھا، دریاچے کہتے ہیں چھوٹے دریا کو جو سابے میں تھا وہ خشک ہو گیا، اس کا پانی بالکل ختم ہو گیا، اور اس کے بعد وہاں پہ کبھی پانی نہیں آیا. پھر ایک وادی سماوا تھی جو خشک تھی، اس کے اندر جو ہے وہ دریا چھوٹا سا بن گیا اور پانی وہاں پہ آ گیا مختلف بارشوں کے ذریعے، یا یوں کہنے کے کسی دریا کا رخ اس کی طرف ہو گیا، وہ دریا پر ہو گیا. اس کے علاوہ ایک جو سب سے بڑی جو بات ہوئی اور جس کے بعد دنیا کے اندر کہانت اور نجومیت کا جو نظام تھا وہ درہم برہم ہو گیا. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ شیاطین اور جنات آسمان سے خبریں چرا کر لے آتے تھے، یعنی فرشتوں کے درمیان جو گفتگو ہوتی تھی، یہ شیاطین آسمانوں میں ایسی جگہ گھات لگا کے بیٹھتے تھے کہ جہاں سے وہ خبریں ان فرشتوں کی وہ سن لیا کرتے تھے، اور جو ان کے موکل ہوتے تھے ان کو آ کے وہ راز دیتے تھے، اور یہ کاہن، یہ نجومی اور یہ پامل جو بھی ہوتے تھے یہ ان خبروں کو لوگوں میں بتا کر اپنی کہانت کے، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ لوہا منواتے تھے اور ان کو آئندہ کی خبریں دیتے تھے. کسی حد تک وہ خبریں اس لیے صحیح ہوتی تھیں کہ وہ ڈائریکٹ سن کے آتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو امام صادق کی ایک روایت کے مطابق کہ اس پیدائش کے بعد تیسرے آسمان تک فرشتوں کی جو ہے وہ رسائی ممنوع کر دی گئی، یعنی تیسرے آسمان سے نیچے جا سکتے تھے، اس سے اوپر وہ نہیں جا پاتے تھے. لیکن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیدائش ہوئی تو کہتے ہیں کہ 7ویں آسمان تک، یعنی اب 7 آسمانوں کے اندر ان کی رسائی ختم ہو گئی، اب وہ آسمان کی بالائی تہ پہ نہیں جا سکتے تھے اور ان کی رسائی ختم ہو گئی. اس کے علاوہ ستاروں کا جو نظام تھا وہ درہم برہم ہو گیا، یعنی جن ستاروں کو دیکھ کر وہ اندازے لگایا کرتے تھے، اس دن کہا جاتا ہے کہ بہت سارے ستارے اپنی جگہ سے تبدیل ہو کے دوسری جگہوں پر آئے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ شہاب ثاقب تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے پیچھے لگائے تھے جو خبریں دینے کے لیے وہاں موجود تھے. کیونکہ قرآن مجید میں آپ نے وہ آیت یقیناً سنی ہوگی، آپ کو یہ باتیں ایک جناتی قسم کی باتیں لگ رہی ہیں، لیکن قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. قرآن مجید میں کیا ذکر کرتا ہے کہ جو فرشتے گھات لگا کے، یہ جو شیاطین اور جنات گھات لگا کے بیٹھا کرتے تھے آسمانوں کے اندر، فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے شہاب ثاقب، جسے آپ دمدار ستارہ جسے آپ کہتے ہیں شہاب ثاقب، کہتے ہیں ان ستاروں کو ان فرشتوں، ان جنوں کے اور ان شیاطین کے پیچھے لگا دیا کہ جب یہ خبریں لینے کے لیے وہاں جاتے ہیں تو یہ آگ کا گولا بن کر ان کو جو ہے وہاں پہ کوڑے برساتے ہیں، ان پہ برستے ہیں اور ان کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں یا مار دیتے ہیں. تو یہ خود قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، خود روایات سے کثرت سے پر ہے. تو کہتے ہیں کہ شیاطین کا داخلہ بند ہو گیا. اس سے پہلے جتنے بھی نجومیوں کے اور جتنے بھی یہ جو کاہنین ہوتے تھے ان کی جو اطلاعات ہوتی تھی وہ کسی حد تک صحیح ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد نجومیت کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو گیا. بہت سارے نجومیوں کے جو قصے ہوتے ہیں، اس لیے کہا کہ علم نجوم کے بارے میں کہا گیا کہ علم نجوم میں جو پیشن گوئیوں والا سلسلہ تھا اس کے بارے میں ممنوعیت قرار دے دی گئی، یا آپ اس میں ممنوع، یعنی اس میں آپ اپنی طرف سے پیشن گوئیاں نہ کریں، ستاروں کو دیکھ کر اپنے آپ ذائچے اور اس طرح کی چیزیں نہ بنائیں جو ہمارے یہاں پاکستان ہندوستان میں بہت مشہور ہے کہ ذائچے نکلواتے ہیں اور ستاروں کی چال دیکھ کے زندگی کا حال انسان کا تعین کرتے ہیں. تو ممنوع ہو گیا کیونکہ وہ اطلاع صحیح نہیں ہوتی، اس کے بارے میں روایات میں منع کر دیا گیا کہ اس کے بعد سے نظام جو تھا پامسٹ اور ان کا کاہنوں کا وہ درہم برہم ہو گیا. اس کے بعد ایک جو واقعہ پیش آیا کہ تمام ایسی چیزیں جن کی پوجا کی جاتی تھی، جن کی عبادت کی جاتی تھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ، وہ ساری اس دن سرنگون ہو گئی. سرنگون ہو گئی یعنی اپنے جسے کہتے ہیں جہاں پہ تھی اس سے گر گئی. جو بت خانے کعبہ میں رکھے تھے وہ گر گئے. اس کے علاوہ اور شام میں اور مختلف جگہوں پہ جن چیزوں کو اللہ کے علاوہ پوجا جاتا ہے، جیسے آتش قدر فارس کی بات کی، وہ بجھ گیا کیونکہ اس کی عبادت کی جاتی تھی. اور اس طرح کے بہت سارے کام ہوئے. اور سب سے بڑی جو اس زمانے میں مشہور بات ہوئی اور جس نے شام اور روم کے لوگوں کو ذرا سا ہلا کے رکھ دیا، وہ کیا تھی کہ کسرا کے محل کے 13 کنگرے، 13 مینار جو ہے وہ گر گئے. یا مینار کہیں یا ستون کہتے ہیں، کنگرے مجھے نہیں معلوم اردو میں کیا کہتے ہیں، ستون کہلاتے ہیں، کیا کہلاتے ہیں، وہ 13 ستون اس کے گر گئے. یہ اور بھی بہت سارے واقعات بیان کیے گئے، لیکن یہ کچھ ایسے واقعات تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت پیش آئے. پیدائش کے بعد جو واقعات پیش آئے ان میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلا واقعہ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 4 مہینے کے یا کچھ دن ہی کے ہوئے تھے، تو آپ کو معلوم ہے کہ عرب کے قبائل میں ایک رواج تھا، اور یہ رواج یہ تھا کہ عرب میں مکہ کے پاس وبائیں بہت آتی تھی، اس وجہ سے کہ بہت سارے اطراف کے لوگ وہاں پہ آیا کرتے تھے اور وہاں پہ زندگی کرتے تھے. تو وہاں پہ وائرسز، آج کے زمانے میں کہوں وائرسز کی بیماریاں بہت ہوتی تھیں، یا دوسری پرابلم جو تھی وہاں پہ مختلف اطراف کے لوگ آتے تھے، اس کی وجہ سے وہاں کی زبان مکس ہو گئی تھی، یعنی عربی زبان کے اندر بہت ساری زبانیں مختلف لہجے مکس ہو گئے تھے. تو لوگ اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ اپنے بچوں کو جب وہ پیدا ہوتے تھے
تو وہ دوسرے جو گاؤں اور دیہات جو اطراف میں ہوتے تھے جہاں خالص عربی ماحول اور خالص عربی بولی جاتی تھی، وہاں سے کچھ خواتین آیا کرتی تھی، ان کا پیشہ تھا، خواتین آیا کرتی تھی سال میں 2 دفعہ، اور ان بچوں کو جو تازے ان دنوں میں متولد ہوا ہوتے تھے ان کو لے جاتی تھی دودھ پلانے کے لیے. یہ ان کے عربوں کے رسم تھی. یہ عرب کے ماحول میں یہ مثلا رائج تھا یہ چیز کہ رضایت یا دودھ پلانے کی رسم تھی وہ دوسروں کو بخشی جاتی تھی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، میں ابھی اس حقیقت اور نا حقیقت کے بارے میں بحث نہیں کر رہا، لیکن 2-3 ایسے ہمیں لوگ ملتے ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رضائی مائیں تھیں. ایک صوبیہ یا صویبہ، 2 طرح سے اس کو تلفظ کیا جاتا ہے کیونکہ لکھا ایک ہی طرح سے آتا ہے. صویبہ سے سلکا سے واو یہ بے ہے، صویبہ پڑھا جاتا ہے اصل میں، لیکن ہمارے یہاں صوبیہ اس کو نام صوبیہ رکھا جاتا ہے. صوبیہ یہ ابو جہل کی ایک آزاد کردہ کنیز تھی کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دودھ پلایا ہے. خود اس کے بعد وہ تمام نسات کی جو خواتین تھیں وہ جب وہاں پہنچی تو کہتے ہیں کہ ان خواتین کا پہنچنا وہاں پہ اس طرح سے تھا کہ وہ آتی تھی بہت سارے گروہ کی صورت میں. تو انہی میں ایک نسات کے قبیلے کی خاتون تھی حلیمہ سعدیہ، اپنے شوہر حارث کے ساتھ یہ آئی تھی. اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ آئی تھی بہت غریب تھی، ان کے قحط پڑا ہوا تھا ان کے علاقے کے اندر. یہ آئی تھی بڑی کمزور سی، ان کی اونٹنی تھی ایک کمزور سی، ان کے ساتھ گلی تھی جو ان کے ساتھ جس پہ یہ سفر کرتے ہوئے دونوں آ رہے تھے. ایک چھوٹا سا اس کا بچہ تھا جو بھوک سے بلبلاتا رہتا تھا. لیکن جب یہ یہاں پہ آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ تمام خواتین جو آئی تھیں ان کو تو بچے مل گئے لیکن ان کو کوئی بچہ نہیں ملا. آخر میں انہوں نے حضرت عبداللہ کے یتیم یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا قبول کر لیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ بعض، اب یہ اس میں کہاں تک حقیقت ہے یا کہاں تک حقیقت نہیں، طبری نے اس کو نقل کی ہے اور بھی ابن عاشور نے بھی اس کو نقل کیا اس طرح سے کہ وجہ یہ بیان کرتے ہیں بعض تاریخ دان کہ رسول خدا کو، یعنی اس وقت رسول خدا نہیں تھے لیکن محمد کو نہ لینے کی وجہ ایک یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان کے باپ نہیں تھے، اور اس وجہ سے لوگ کہتے تھے کہ اگر باپ نہیں ہے تو اس کے پیسے اچھے نہیں ملیں گے، تو ان کو کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا. لیکن شیعہ منابع میں شیعہ علماء اس بات کو اصلا اس واقعے کو ہی نقل یعنی وہ رد کر دیتے ہیں بعض علماء ہمارے کہ اصلا حلیمہ سعدیہ کے پاس رسول خدا گئے تھے یا کسی اور کو انہوں نے دودھ پیا تھا. اس واقعے کو رد کرتے ہیں. لیکن مشہور تاریخ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے جب لوگ آئے تو ان میں حلیمہ سعدیہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا اور لے کے چلے گئے. کہتے ہیں کہ آپ کی برکت سے، حلیمہ سعدیہ خود بعد میں بیان کرتی ہیں کہ ان کی برکت ایسی تھی کہ جب میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو، عبداللہ کے بیٹے کو گود لیا تو وہ اونٹنی جو میری سب سے پیچھے رہ جاتی تھی قافلے میں آتے آتے، جب میں جانے لگی تو سب سے آگے وہ لاغر سی اونٹنی جو تھی سب سے آگے جا رہی تھی. لوگ میرے ساتھ کے پریشان تھے کہ جب یہ آئی تھی تو ہم سے پیچھے رہ جاتی تھی، اس کی وجہ سے قافلے کو روکنا پڑتا تھا، لیکن یہ اب اتنی تیز جا رہی ہے. کہتے ہیں اس کے اتنا زیادہ دودھ آنے لگا کہ ہم پہلے بھوک سے بلبلاتے تھے قہر سے، لیکن اس اونٹنی کا اتنا دودھ ہونے لگا کہ ہم سب سیروں کے پیتے، اپنے بچے کو بھی پلاتے اور لوگوں کو بھی دیتے. بہرحال یہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ برکت اور قحط کے زمانے میں یہ رزق کی فراوانی ہمارے یہاں زیادہ ہو گئی، یعنی ہماری بکریوں کا دودھ زیادہ ہو گیا، ہماری اونٹنی کا دودھ زیادہ ہو گیا، ہمارے دسترخوان میں برکت ہونی شروع ہو گئی. تو ہم نے اپنے سامنے یہ برکت دیکھی تو ہم نے کہا کہ ہم جو رضاعت کی جو مدت ہے اس کے پورے ہونے کے بعد بھی ہم محمد کو اپنے پاس ہی رکھیں گے کیونکہ اس کی برکت ہم نے اپنے سامنے دیکھ لی ہے. اور وہ تقریباً 2 سال کا عرصہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو رضاعت کی مدت تھی 2 سال یا 1.5 سال جتنے عرصے وہ وہاں رہے، جب وہ جانے لگے تو ایک واقعہ پیش آیا. اور وہ واقعہ خیر اس کے بعد پیش آیا، لیکن جب یہ ہر 6 مہینے بعد لے کے جایا کرتے تھے اپنے بابا سے ملانے کے لیے، تو 2 سال کے بعد جب یہ واپس لے کے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو واپس لے کے آئیں گے. تو حضرت آمنہ سے کہا کہ دیکھیں یہاں پہ وبائیں بہت پھیلی ہوئی ہیں مکہ کے اندر، تو آپ محمد کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. حضرت آمنہ نے مشورہ کیا اور پھر اس کے بعد رسول خدا کو دوبارہ ان کے ساتھ بھیج دیا گیا اور یہ کچھ عرصہ پھر ان کے ساتھ رہے. لیکن ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ حلیمہ سعدیہ اس بات میں مجبور ہو گئی کہ رسول خدا کو واپس بھیج دیا جائے. وہ واقعہ کیا پیش آیا، ہمارے شیعہ علماء اس کو رد کرتے ہیں بالکل، لیکن پھر بھی طبری نے اس کو نقل کیا تو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے اس واقعے کو سنا ہوگا. وہ واقعہ اس طرح کا پیش آیا، یہ ہمارے علماء نے اصلاً اس کو رد کیا ہے. میں بیان اس کو اس لیے کر رہا ہوں، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی میں یہ بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں رہے کہ آپ کہیں سنیں تو آپ کے ذہنوں میں یہ موجود ہو. وہ واقعہ یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ جب رسول خدا اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہے تھے، کسی جگہ پہ موجود تھے، کسی جگہ پہ گھر کے اطراف میں، تو ان بچوں نے دیکھا کہ 2 اشخاص آئے ہیں
اور انہوں نے محمد کو لٹایا ہے اور محمد کا سینہ چاک کیا. محمد کا سینہ چاک کرنے کے بعد ان کے دل کو ایک سونے کے تش پہ نکالا اور پھر دوبارہ اس کو پانی سے دھو کر بند کر دیا دل کے اندر. تو یہ بچے بھاگتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور کہا کہ محمد نعوذ باللہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں, وہ مر گئے. یہ بھی بھاگ کے پہنچے, دیکھا محمد وہاں کھڑے ہوئے. بعد میں حضرت انس جو ایک راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے وہ سینے پہ وہ نشان بھی دیکھے تھے جو جہاں سے سینے کو کھولا گیا تھا. بہرحال لیکن اس روایات کو ہمارے یہاں بالکل بھی تسلیم نہیں کیا جاتا. یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے بیان کیا کہ آپ کو ایک بات حقیقت آپ کو تاریخ کے بارے میں معلوم ہو کہ تاریخ میں بہت سارے واقعات نقل ہوتے ہیں, لیکن ہر واقعے کو عقیدے کی جسے کہتے ہیں نا, یہ عقیدے کے طور پہ ہم تسلیم نہیں کر سکتے. یہ واقعات اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہو کہ اس وقت ہوا کیا تھا. سچ کو جھوٹ میں سے نکالنا یہ ایک محقق کا کام ہوتا ہے, وہ محقق بتاتا ہے. آپ کے سامنے سارے حالات اور ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے کھلی بھی ہونی چاہیے. صرف وہ چیزیں نہیں جو ہم مانتے ہیں, وہ چیزیں نہیں جو دوسرے مانتے ہیں, دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہو تاکہ آپ کو پتا ہو کہ اگلا شخص ایک بات اگر کر رہا ہے تو کس عقیدے اور کس چیز کو مانتے ہوئے کر رہا ہے. بہرحال اس واقعے کی بات کہتے ہیں کہ رسول خدا کو جو ہے وہ واپس مکے بھجوا دیا گیا اور رسول خدا کو ان کی والدہ کے پاس لے جایا گیا. اور پھر کچھ عرصے کے بعد رسول خدا جو ہے اپنی والدہ کے ساتھ اور ام ایمن کون تھی؟ ام ایمن حضرت عبداللہ جو کہ انتقال کر چکے تھے, ان کی میراث میں بچنے والی ایک کنیز تھی جو وراثت میں جو ہے ان کے گھر میں آئی تھی. ان کے کچھ 5-6 اونٹ اور ام ایمن اور کچھ تھوڑی سی بہت زمینیں تھیں جو حضرت عبداللہ کی تھی, وہ ان کی میراث میں آئی تھی. تو اب جب یہ ام ایمن اپنی والدہ اور کچھ لوگوں کے ساتھ اپنے ننیحال رسول خدا گئے اب یہ مدینہ, تو مدینہ سے واپسی پر ابا کے مقام پہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ جو ہے وہ مریض ہوئے, وہیں پہ راستے میں ابا کے مقام پہ ان کا انتقال ہو گیا. تقریباً 6 سال یا 7 سال عمر بتائی جاتی ہے رسول خدا کی کہ 6 سال کے تھے یا 7 سال کے تھے کہ رسول خدا کی والدہ کا راستے میں انتقال ہو گیا. اور پوری طرح آپ جو ہے اب باپ بھی نہ رہا اور والدہ بھی نہیں رہی, اور اس کے بعد دادا نے جو ہے وہ پرورش کی ذمہ داری سنبھالی اور عبداللہ کی یاد میں بہت محبت سے جو ہے وہ رسول خدا کو اپنی آغوش میں لے کر جو ہے وہ پالا. بہرحال وہ انشاءاللہ واقعات باقی جو سیرت کے واقعات ہیں کہ رسول خدا کی زندگی میں کیا کیا واقعات کس طرح سے ہوئے ان کو میں انشاءاللہ بیان کروں گا. ایک چیز جو ہم یہاں سے نتیجتاً اخذ کرنا چاہیں گے کہ ہم یہ تاریخ اور یہ سیرت آپ کے سامنے بیان کیوں کر رہے ہیں, اس کی وجہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی, دوبارہ آپ کو بیان کر دوں کہ دیکھیں ہم اپنی زندگی کو 2 سورسز سے جو ہے وہ تعمین اور تعین کرتے ہیں اس کا, اور اس کو اپنے ہدف کو تعین کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے لیے راہ جو مشخص کرتے ہیں وہ 2 طریقوں سے راہ مشخص کرتے ہیں. ایک طریقہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے, دوسرا طریقہ رسول کی صحیح سنت ہے. اور اس کے لیے میں نے آپ کو ایک روایت بتائی تھی کہ امام کاظم علیہ السلام کی ایک روایت ہے. ایک اور صلوات ہے امام کاظم علیہ السلام کی ایک روایت آپ کے سامنے میں نے پیش کی تھی کہ دین کو لینے کا جو منبع ہے یا سورس ہے وہ 2 ہی ہیں. وہ کیا ہے؟ من اخذ دینہ من کتاب اللہ و سنت رسولہ زالت الجبال قبل ان یزول. کہتے ہیں کہ دین کو لینے کے لیے 2 معیار بیان کیے امام کاظم نے. وہ کیا بیان کیے ہیں کہ دیکھو وہ شخص من اخذ, جس شخص نے اپنا دین اللہ کی کتاب سے اور رسول کی صحیح سنت سے لیا, پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا لیکن یہ شخص اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس دوسری چیز کو اپنے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے اس سلسلہ تاریخ کا جو ہے وہ آغاز یہاں پہ کیا ہے کہ ہم ان جمعے کے خطبات میں پہلے خطبے کے اندر رسول خدا کی سیرت سے متعلق جو واقعات اور حالات ہیں ان کو بیان کر دیں. دیکھیں رسول خدا کی سیرت سے متعلق کئی طرح کی کتابیں آپ کو ملیں گی. ہر اینگل سے جب رسول خدا کی سیرت کو دیکھا گیا تو مختلف طرح کی سیرت کی کتابیں ہمیں نظر آئیں. کسی نے رسول خدا کی جنگوں کو بیان کیا, کسی نے رسول خدا کے بالوں اور قد اور کاٹ اور ان کی آنکھوں اس کی تعریف کی سیرت کے اندر, کسی نے جو ہے رسول خدا کی سیاسی بصیرت پہ بات کی, کسی نے ان کی جہادی زندگی پہ بات کی, کسی نے ان کی زندگی میں آنے والے واقعات اور جو مختلف حالات ان کے گھر اور ان کے گھر والوں کے ساتھ گزرے اس کو بیان کیا. تو مختلف جگہوں سے مختلف طریقوں سے سیرت کے واقعات کو بیان کیا گیا. تو ہم یہاں پہ کوشش کریں گے وہ واقعات آپ کے سامنے بیان کریں جو تقریباً تمام ان کتابوں کے اندر کامن ہیں, یا یہ کہہ لیں کہ متفقہ علیہ ہیں, جس میں زیادہ اختلافات نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ آپ کو وہ سینیریو معلوم ہو کہ کن حالات میں رسول خدا جو ہے وہ اس دنیا کے اندر آیا اور کن لوگوں کے درمیان رسول خدا آئے. ہم نے وہ ساری آپ کو تاریخ بیان کی کہ کس طرح سے وہ تاجر تھے, ساری باتیں ہم نے اپنے پچھلے خطبوں میں آپ کے سامنے بیان کی. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس
جگہ پر جب ہم آئے ہیں رسول خدا کی سیرت سے آگاہی دی اور آگاہی دینے کے بعد اس سیرت سے ہم اپنے لیے کوئی نتیجہ اور کوئی پیغام اخذ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح سے جو ہے معرفت قرآن اور معرفت اہل بیت اور معرفت رسول کو حاصل کر سکیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو آپ سب کو تقوی الہی کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام عبادات اور ان تمام جو کوششیں ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کر رہے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور تقوی الہی کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ان ایام میں جو مناسبت ابھی گزری ہے تازی اس میں سب سے امپورٹنٹ جو مناسبت ہے وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش ابھی گزری ہے. بعض روایات کے مطابق آپ اسی ماہ کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی. 5ویں یا 6ٹھی ہجری قمری کے اندر آپ مدینہ میں متولد ہوئی. حضرت زینب کے بارے میں ہمارے ہاں جتنی بھی باتیں بیان کی جاتی ہیں اس میں حضرت زینب کی جو شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے اس میں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے بی بی زینب کے ساتھ تھوڑی سی ناانصافی کی ہے. کیونکہ جس طرح سے بی بی زینب کو پہچاننے کا حق تھا وہ ہم نے ادا نہیں کیا. جو شخصیت ہمارے سامنے بی بی زینب کی آتی ہے وہ صرف یہ شخصیت آتی ہے کہ بی بی زینب کو ہم کربلا کے اندر دکھاتے ہیں کہ ہر ان سے پوچھو کہ بی بی زینب نے کیا کیا تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہر شہید جب بھی لڑنے کے لیے جاتا تھا سب سے پہلے وہ بی بی زینب کو رخصت کرنے کے لیے آتی تھی. جب وہ اس کا جنازہ آتا تھا تو بی بی زینب اس کو جنازے کو لینے کے لیے آتی تھی اور ایک رونے والی اور ایک جسے کہتے ہیں مظلوم خاتون کے طور پہ ہم نے ان کو پہچانا. جب بھی بی بی زینب کا نام آیا تو صبر و سکون کے ساتھ ہم نے ان کو ایک رونے والی خاتون اس طرح سے بیان کیا کہ انہوں نے کہیں پہ گریہ نہیں کیا سوائے اپنے رونے اس طرح نہیں کہ کہیں پہ گریہ نہیں کیا لیکن اپنے بچوں کی پیدائش اپنے بچوں پہ جو ہے مدینہ جا کے گریہ کیا. یعنی ایک مظلوم سی خاتون تھی لیکن اپنے بھائی کو سہارا دینے کے لیے وہاں پہ کھڑی رہی. اصل میں بی بی زینب کا جو کام تھا کہ آج کے زمانے میں ہمارے لیے وہ سر مشق اور جیسے کہتے ہیں کہ ایک آئیڈیل بننا چاہیے وہ کیا کام تھا. دیکھیں اس سے پہلے کہ میں بی بی زینب کے کام کے بارے میں بیان کروں ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے ایک بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب اسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پورا اپنے کیسے اپنے تمام پھول اور پھلوں کے ساتھ پھیل گیا اور کہ تمام مدینہ کی ریاست کے اندر رسول خدا کی دینی تعلیمات جو ہیں وہ قائم ہو گئیں تو کچھ ہی عرصہ گزرا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اس کے اندر دراڑیں پڑی ہوئیں اور دراڑیں ایسی پڑی کہ 50 سال کے اندر اندر مسلمان معاشرہ اس حد تک پست ہو گیا کہ رسول کے نواسے کو جانتے بوجھتے جو ہے وہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا. یہ باتیں اور یہ حالات ہوئے کس طرح سے؟ یہ حالات اس طرح سے ہوئے تھے کچھ لوگ جو منافقت کا لباس پہن کے یا کچھ لوگ جو اسلام دشمن تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ اسلام دوبارہ سے اس پرانے جاہلیت والے دور میں جس طرح کے عرب زندگی گزارتے تھے اسی دور میں واپس چلا جائے. جاہلیت کے نظام کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ جاہلیت کا نظام کس طرح سے تھا, کس طرح سے ان کے اندر کینہ پروری, کس طرح سے ان کے اندر بادشاہت اور کس طرح سے ان کے اندر ایک قبیلہ جو ہوتا تھا اس کے اندر کس طرح سے زندگی گزاری جاتی تھی. وہ چاہتے تھے وہی کفریہ نظام, وہ جاہلیت کا نظام دوبارہ آ جائے. تو اسلام نے کام کیا کیا؟ اسلام نے آ کے کام کیا کہ ان کی وہ عصبیت, ان کے اندر جو آپس کے اندر جو برتری مختلف چیزوں کی تھی ان کو ختم کیا. لیکن یہ برتری بعض لوگوں کو یہ ختم کرنا برتری کا بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوا. تو کیا ہوا کہ انہوں نے کفر کو چھوڑ کر منافقت کا لباس پہن لیا.
منافقت کے لباس میں کیا ہوتا ہے کہ منافقت کے لباس میں انسان سامنے سے مسلمان نظر آتا ہے، شکل جو ہے اس کی مسلمانوں والی ہوتی ہے، باتیں اس کی مسلمانوں والی ہوتی ہیں، اس کے ایکشن مسلمانوں والے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے وہ منافق ہوتا ہے اور اللہ کو نہیں مانتا۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں مدینہ میں نظر آتی ہے، وہ عبداللہ بن ابی کی نظر آتی ہے۔ عبداللہ بن ابی کون تھا؟ یہ آپ کو اس طرح سے سمجھ آئے گا۔ عبداللہ بن ابی ایک ایسا شخص تھا کہ مدینہ کے اندر تقریباً 4 بڑے بڑے قبائل رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 4 بڑے قبائل جو ہے متمدن بھی ہیں، ان کی بڑی طاقت بھی ہے، ان کے اندر بڑے لڑنے پھرنے والے جوان بھی ہیں، لیکن کیونکہ ان کے یہاں کوئی ایک حکمران نہیں تھا تو انہوں نے سوچا کہ ہم اپنا ایک بادشاہ بنائیں، اور ان 4 قبیلوں نے فیصلہ کیا کہ ایک شخص کو چنا کہ ہم اس کو اپنا بادشاہ بنائیں گے۔ وہ بادشاہ کون تھا؟ وہ عبداللہ بن ابی تھا۔ یہ خزرج یا اوس قبیلے کا کسی کا تھا۔ اس میں سے اس کو بادشاہ بنانے کے لیے چنا، لیکن ابھی یہ بادشاہ بنانے سے سونے کا تاج بھی تیار ہو گیا، ابھی یہ بادشاہ بنانے کی تیاریاں ہو رہی تھی کہ رسول خدا مدینہ تشریف لے آئے ہجرت کر کے، اور جب ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو اس کے تو امیدوں پہ سارا پانی پھر گیا۔ یہ بظاہر فوراً تو مسلمان نہیں ہوا، لیکن کچھ عرصے بعد مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہوا تو لیکن اس کے دل میں ابھی تک اسلام نہیں آیا۔ اس نے کہا ذرا دیکھیں ہوتا کیا ہے، کچھ عرصے ہم دیکھتے ہیں اسلام کو بھی، دیکھتے ہیں کیا کر رہا ہے یہ، اس کے بعد ہم اپنے کام کو دوبارہ سے جاری کریں گے۔ تو یہ ایسا شخص تھا کہ جب رسول خدا جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے تو یہ ایک دم سے کھڑا ہو جاتا تھا بیچ میں اور کیا کہتا تھا، اے لوگو یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات غور سے سنو، آپس میں باتیں نہ کرو۔ یہ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو بہت زیادہ مسلمان بننے کی کوشش کرتا۔ تو بہرحال اس طرح کا شخص تھا۔ عبداللہ بن ابی مشہور ہے کہ یہ جو ہے وہ منافقوں کا سردار بھی تھا۔ تو یہ منافقت کی ایک چیز وہاں پہ چلی آ رہی تھی۔ رسول خدا کے ساتھ زمانہ گزرتا گیا اور منافقت جو ہے دوبارہ کفر میں ڈھلنے لگی، اور اس کا اظہار کب ہوا کہ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، اور امام حسین کو شہید کرنے کے بعد یزید نے کھل کر اپنے کفر کا اظہار کر دیا۔ آپ نے وہ شعر مشہور یزید کے سنے ہوں گے کہ جس میں اس نے کہا تھا کہ یہ جو ہے کوئی نبوت نہیں آئی تھی، اور جو ہے کیا نام ہے بنی ہاشم نے جو ہے اپنا ایک ڈرامہ کیا تھا۔ اس نے شعر پڑھا تھا، لیتا اشیاخی ببدر شہدوا لعبت ہاشم بالملک فلا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو میرے اگر بدر میں مرنے والے جو میرے آبا و اجداد اگر زندہ ہوتے تو مجھے اس بات پہ شاباش دیتے۔ کیا شاباش دیتے؟ کہ میں نے حسین کا سر کاٹ دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب امام حسین کے سر کے ساتھ وہ بے ادبی کر رہا تھا اور اس وقت یہ شعر پڑھتا جا رہا تھا، تو اس وقت اس نے کہا کہ لعبت ہاشم بالملک فلا، کہ بنی ہاشم نے جو ہے وہ ایک ڈرامہ کھیلا اور اس نے ایک ملک، اپنی ایک حکومت قائم کر لی۔ خبر جاء ولا وحی نزل، کہتے ہیں کوئی نہ کوئی خبر آسمان سے آئی نہ کوئی وحی آسمان سے آئی، یعنی کھل کے اس نے اپنے کفر کا اظہار وہاں پہ اشعار میں کر دیا۔ ہم یزید کو اس لیے سے برا نہیں کہتے کہ وہ شراب پیتا تھا یا وہ مختلف برے کام کرتا، شراب تو متوکل اور بہت سارے بعد کے بادشاہ ہی پیتے تھے۔ یزید وہ شخص تھا کہ جس نے اپنے کفر کا اعلانیہ جو ہے نا وہ اظہار کر دیا تھا۔ اگر کفر کا اعلانیہ اظہار کر کے مسلمانوں کی حکومت پہ مسلمان بن کے بیٹھا جا سکتا تھا تو اس کے بعد مسلمانوں کا خدا حافظ تھا۔ تو وہ موقع تھا کہ جہاں امام حسین نے یہ محسوس کیا اور امام حسین جنگ کے لیے نکلے اور انہوں نے اپنے خاندان کو سب وہاں پہ شہید کروا دیا، لیکن وہ کفر کا اظہار ابھی تک ظاہر تھا، اور بادشاہ کے دربار میں سارے لوگ یہودی عیسائی سارے کے سارے بادشاہ کے دربار میں لوگ بیٹھے تھے، ان کے سامنے اظہار کیا۔ اس وقت بی بی زینب نے جو کام کیا، اس کام کی وجہ سے یزید کو دوبارہ کفر سے منافقت میں جانا پڑ گیا، یعنی وہ دوبارہ منافق، یعنی اس نے منافقت کا لباس اوڑھ لیا۔ اور وہ کام کیا تھا؟ بی بی زینب کے سامنے جب یہ کہا گیا اور کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسے ذلیل کیا ابن زیاد کے دربار میں، پھر یزید نے کہا کہ وہ کون خاتون ہے جو وہاں پیچھے کھڑی ہے بی فضا کے پیچھے، تو بی بی زینب نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ علی کی بیٹی ہے، تو کہا کہ تم نے جو ہے اس کو کیسا دیکھا؟ اس نے کہا ما رأیت الا جمیلا۔ لیکن جب اس نے امام حسین کے ساتھ یہ باتیں کرنی شروع کی اور یہ اشعار پڑھنے شروع کیے تو بی بی زینب نے چلا کر ایک بات کہی، ایک زور سے جو ہے نا بات کہی۔ وہ کیا بات کی تھی؟ یبنت طلقاء، یعنی اس زمانے کا سمجھیے ہیش ٹیگ تھا یہ، یعنی یبنت طلقاء کی بات ایسی تھی کہ یزید کے ایسے جا کے لگی کہ اس کو اپنا سارا ماضی ایک دم سے اپنے سامنے کھل کے آ گیا۔ اور یبنت طلقاء آپ کو معلوم ہے طلقاء کیسے کہتے ہیں؟ طلقاء کہتے ہیں ان لوگوں کو کہ جب مدینہ ہجرت کر کے رسول خدا آئے تو جتنے یہ منافقین اور رسول خدا مکہ جو دوبارہ فتح ہوا، مکہ جب دوبارہ فتح ہوا تو رسول خدا نے جو لوگ تھے وہاں پہ جنہوں نے رسول خدا کے خلاف جنگیں کی تھی، احد و بدر اور ساری جنگیں جو کی تھی، ان لوگوں کو رسول خدا نے معاف کر دیا۔ ان کے سرداروں میں سب سے بڑا سردار ابو سفیان تھا، اس کا خاندان تھا، یہ سارے کے سارے لوگ تھے جو سارے کفار کے بڑے بڑے لیڈرز تھے۔ ان کو جب رسول خدا نے معاف کر دیا تو کہا تھا یبنت طلقاء لا تثریب علیکم، جو آج کے دن تمہیں بخش دیا، آج کے دن تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ وہی جملہ ہے جو قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے بعد تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو وہی جملہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ان کو کہا تھا۔ طلقاء یعنی بخشیدے ہوئے غلام، یعنی جن کو اللہ کے رسول نے بخش دیا تھا، یہ ان لوگوں میں سے تھا، یعنی یہ منافق، یہ جو کافر تھے
جب بخش دیا تو یہ اسلام کے دائرے میں آ گئے مغلوب ہو کر کہ اب ہماری چلنے والی نہیں ہے. تو یہ ظاہر جب ہونے لگا تو بی بی زینب نے یہ جملہ کہہ کر اس کو خاموش کروا دیا. اس کے بعد یزید کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی جسے کہتے ہیں نا کہ دماغ کو اس کے ہاتھوں کو لوگوں کو پکڑ لیا. اس نے فوراً جسے کہتے ہیں نا بیک گیئر لگایا. کیا کیا اس نے؟ فوراً کہا کہ دیکھو میں نے تو حسین کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. پہلا الزام اس نے ڈالا ابن زیاد کے اوپر، ابن زیاد نے اس کو قتل کر دیا. دوسرا کام کیا کیا؟ اب اپنی طرف سے آسانیاں دینی شروع کی. وہ ایک شوق جو امام حسین نے اس کو دیا اور بی بی زینب نے اس وقت اس شوق کا جسے کہتے ہیں دوسرا جھٹکا اس کو لگایا تو وہ دوبارہ منافقت کے اس میں چلا گیا. یعنی کفر میں اسلام دوبارہ نہیں جا سکا. کفر ایک دفعہ آ جاتا تو اسلام کو بچانا بالکل ممکن نہیں تھا. تو اس کے بعد سے اس نے دوسرا اقدام کیا کیا؟ اس نے دوسرا اقدام یہ کہ ان کے سارے تبرکات ان کو واپس کر دیے جائیں. ان کو جو جہاں جانا چاہتے ہیں، جس زیارت پہ جانا چاہتے ہیں، اربعین کے لیے کربلا جانا چاہتے ہیں، ان کو لے کے جاؤ، واپس لے کے جاؤ ان کو. اگلے سال جب اس نے مدینہ پر حملہ کیا یزید نے، آپ کو معلوم ہے کہ یزید نے مدینہ پہ حملہ کیا تھا جسے واقعہ حرہ کے نام سے آپ لوگ جانتے ہیں، اور 3 دن تک مدینہ کے شہر کو اپنی فوجوں پر حلال کر دیا تھا کہ جو کرنا ہے کرو. یہاں پہ لاکھوں کے تعداد میں جو ہے وہ لوگوں، لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو مارا. اتنا خون تھا کہ مسجد نبوی کے اندر جب گھوڑے انہوں نے کھڑے کیے تو گھوڑوں کی ٹاپوں کے اوپر خون آیا، یعنی خون کے اندر گھوڑوں کی ٹاپیں ڈوبی تھی. اتنا خون بہایا گیا، اتنے انہوں نے جو ہے وہاں پہ ظلم کیے. لیکن یزید نے ایک حکم دے کے بھیجا تھا. وہ حکم کیا تھا؟ وہ اسی جملے کا اثر تھا ابن طلقہ کا. اس نے کہا دیکھو سب کچھ کر لینا، علی ابن حسین کے گھر کو ایک آنچ نہیں آنی چاہیے، ورنہ ابھی میں بدنامی سے بچاؤں. سارے یہودیوں اور سارے ممالک کے سفیروں کے سامنے یہ میری بے عزتی ہو چکی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ سے یہ جو ہے نا مجھے اس طرح کی بات کی ہے. علی ابن حسین کے گھر کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. تو امام حسین علیہ السلام نے یہ شوق لگایا. ہم کیا چیز بی بی زینب سے یہاں پہ سبق لینا کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے کرنے کے بعد انسان جو ہے وہ اپنے آپ میں فخر محسوس کرتا ہے. جسے ہم کہتے ہیں لڑائی میں کوئی شہید ہو گیا، کہتے ہیں ہم نے شہید دیے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سافٹ وار ہوتی ہے. سافٹ وار کے بعد جو ہے وہ سرخروئی نہیں ہوتی، شرمندگی ہوتی ہے. سافٹ جنگ جو ہوتی ہے، نرم جنگ نرم جسے کہتے ہیں، جنگ نرم ہوتی ہے پروپیگنڈے کی وار. پروپیگنڈے کی وار سے بہت ساری چیزیں جیتی جاتی ہیں. بی بی زینب نے وہ پروپیگنڈے کی وار کا پہلا وار کیا تھا. صفین کے میدان میں آپ دیکھ چکے تھے. جنگ سے جو ہے وہ معاویہ نے جنگ نہیں جیتی تھی لڑ کے، بلکہ سافٹ وار سے جیتی، نیزوں کے اوپر لے کے آ گئے تھے. یہ سافٹ وار ہوتی ہے جس میں جنگ نہیں کرنی پڑتی، دوسرے ہتھیار اپنائے جاتے ہیں، پروپیگنڈے کی وار کی جاتی ہے. بی بی زینب نے پروپیگنڈے کی وار اپنائی جس کے بعد سے لوگوں کے اندر امام حسین کی طرف رغبت پیدا ہوئی. وہ سارے خطبے، وہ سارے کے سارے چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی جو امام سجاد نے اور بی بی زینب نے دیے. بہرحال بی بی زینب سے ہمیں سبق لینا ہے کہ آج کے زمانے میں اس سافٹ وار کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو، ہمارے جوانوں کو، بوڑھوں کو، خواتین کو، بچیوں کو، سب کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بی بی زینب سے اگر ہمیں سبق لینا ہے تو یہ لینا ہے کہ اس سافٹ وار کے بارے میں اپنے بچوں کو آگاہی دیں. آپ آج روک نہیں سکتے اپنے بچوں کو ان تمام چیزوں سے. آپ ان کو سکھائیں کہ کس طرح سے استفادہ کرنا ہے، صحیح استفادہ کر کے اس کو اپنے حق میں لے کے آنا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آج کل کے حالات میں ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو ان باتوں کی طرف راغب کر سکیں جو باتیں ان کو ان پروپیگنڈوں سے، اس سافٹ وار سے بچا کر اسلام کے صحیح راستوں پر چلنے میں مدد فرمائیں. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے اللہ اس پاک ہستی اور اس پاک بی بی کی سیرت کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جہاں جہاں مومنین مشکلات کا شکار ہیں، ابھی آپ کو معلوم ہوگا بلوچستان میں اور مختلف جگہوں پہ خودکش حملے ہوئے اور مختلف یہ ان کے پیچھے واقعات ہیں، وہ میں وقت نہیں ہے کہ ان کے آپ کے سامنے بیان کروں. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علیہ محمد کا تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ اور ان کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے ناصر و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على خير من قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم